बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और खबरें आपसे शेयर करते हैं। इस वक्त कुछ इक़दामात उठाए जा रहे हैं और वो इक़दामात उठाए जा रहे हैं नवाज शरीफ साहब के हक़ में और शरीफ फैमिली के हक़ में, मुस्लिम लीग नवाज के हक़ में। और ये कौन इक़दामात उठा रहा है और उनको कौन इक़्तिदार के ऐवानों तक पहुँचाना चाहता है, और जो एक नताइज तैयार करके रखे हुए हैं मुबैना तौर पर और जो दिए भी जा रहे हैं, उन नताइज तक पहुँचने के लिए जो जो रुकावटें हैं, उन रुकावटों को कौन दूर कर रहा है, इस पे ज़रा बात करेंगे पिछले इंतहाई दयानतदारी के साथ और बिल्कुल ऑब्जेक्टिवली। सूरत हाल ये कि पिछले 18-20 महीने से एक बात तवातुर से कही जा रही है और सबसे पहले यह फ़ौज पाकिस्तान के तर्जुमान मेजर जनरल बाबर साहब ने कही थी बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस। यानी हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं और फ़ौज ने फैसला किया है कि सियासत से अब हम दूर रहेंगे। सियासत सियासी जमातें जाने, हुकूमत जाने, अपोजिशन जाने, और मीडिया को भी कहा कि भाई आप हमें दूर रखें, हमारा तस्करा वस्करा मत किया करें। वो बात हो गई बहुत अच्छी, इस बात को बहुत अच्छा समझा गया। लेकिन उसके बाद एक तरफ अफ़वाज पाकिस्तान के तर्जुमान जो चारों पांचों मुसल्लह अफ़वाज के सरबराह हैं, वो एक बात कर रहे थे, और जबकि दूसरी जानिब आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब वो बिल्कुल उसके बरक्स कर रहे थे। उनका ड्राइंग रूम आबाद था और वो ड्राइंग रूम आबाद करके वो नवाज शरीफ साहब से, शहबाज शरीफ साहब से मामला तय कर रहे थे और बाकी जमातों के साथ, और तहरीक अदम एतमाद की तैयारी की जा रही थी और तहरीक अदम एतमाद को कामयाब करने के लिए तमाम के तमाम कुछ वादे भी किए जा रहे थे। ये बात हम नहीं कह रहे, बल्कि ये बात सारे वफाकी वज़रा मौलाना फजलुर रहमान समेत सारे इस बात को कन्वे कर चुके हैं, मीडिया में आके बता चुके हैं कि हमारे तो सारे मामला जनरल बाजवा साहब से तय हुए थे, और इवन इत्तेहादी जमातें भी ये बात कर रही हैं। और मौलाना के साथ कल अख्तर मेंगल साहब, सरदार अख्तर मेंगल साहब ने भी ये बात कर दी। बलूचिस्तान अवामी पार्टी पहले ही कर चुकी है, MQM बता चुकी है कि हम तो जनाब जिधर इशारा था हमने उधर अपना बैग उठाया और हमने शिफ्ट किया और फ्लोर क्रॉस किया, और जो इशारा था उसके अकॉर्डिंगली हमने कर दिया। अब तहरीक अदम एतमाद हो गई। उसके बाद हुआ ये कि उसके बाद एक बात कही गई, और बात ये कही गई कि जनरल बाजवा साहब ने बराह रास्त कि भाई अब शरीफ फैमिली को कुछ नहीं कहना, PMLN को कुछ नहीं कहना, और ये काम करना है। लेकिन हुआ ये कि जाहिर है ये बात कैसे हो सकती थी। पहले कहा गया कि फौज को कुछ नहीं कहना, सब ने कहा कि बिल्कुल ठीक है, पहले भी फौज को कुछ नहीं कहते थे कि हमारी तरफ कुछ नहीं आना, फौज से मुराद है GHQ की तरफ, लीडरशिप की तरफ, उधर नहीं आना। सब ने कहा ठीक है जी, नहीं आते। उसके बाद ये कहा गया कि नवाज शरीफ साहब को उठाना है, खान साहब को नीचे बिठाना है। तो उस पर जाहिर है अब बिखरा हुआ इतना बड़ा मीडिया, फर्दन फर्दन कैसे किया जाता, लेकिन वो चलता रहा। उसके बाद फिर मुकदमात और ये सब कुछ हो गया। फिर कुछ और चीज़ें आई, वो ये कि समी इब्राहिम साहब को जब उठाया गया तो समी इब्राहिम साहब को कहा गया कि आपने नवाज शरीफ साहब, शरीफ फैमिली, PMLN के खिलाफ कोई बात नहीं करनी, उनको छोड़ दिया गया। ये बात उनको कही गई क्योंकि वो ख़ास तौर पे टिकटॉक पे वो बहुत ज़्यादा एक्टिव थे और वो अपने ख़ास अंदाज में बड़ी तंज़ो मज़ा लाइट मूड से गुफ्तगू करते थे, लेकिन वो भी कबूल नहीं थी। ये समी इब्राहिम साहब के साथ हुआ। उसके बाद सद्दीक जान को उठाया गया, छोटे भाई को, उनको उठाया गया। उनको भी यही बात कही गई कि मरीम के बारे में आपने कुछ बात नहीं करनी, PMLN के बारे में कोई बात नहीं करनी। खासतौर पर मरीम साहबा का नाम लेके उनको कहा कि आपने कोई बात नहीं करनी। हो गया, बात ख़त्म हो गई। उसके बाद इस नाचीज़ के बारे में भी, ये तो खैर पूरी दास्तान है एक अलहदा से। उसके बाद शहीद अरशद शरीफ, वो अल्लाह ताला को प्यारे हो गए, कत्ल कर दिए गए। फिर उसके बाद अब चौधरी, इसके दौरान असदुल्ला, उनको भी कर दिया गया फारिग, उनको भी यही कहा गया। समी इब्राहिम साहब अब ऑफ एयर TV से भी फारिग हो गए। उसके बाद कल फारिग किया है चौधरी गुलाम हुसैन साहब को। उससे पहले अदील राजा प्रोड्यूसर हैं, अरशद शरीफ साहब के साथ थे पहले, अब काशिफ अब्बासी साहब के साथ थे, उनको फारिग कर दिया। उन पे भी कि जी आपका प्रोग्राम जो है उसमें होता है PMLN को आप ज़रा करते हैं, स्क्रू करते हैं। काशिफ अब्बासी साहब, मेहर बुखारी हमारी बहन, उनके साथ भी पिछले दिनों यही हुआ। उनके प्रोड्यूसर को भी फारिग किया गया और फिर अब उनको मुसलसल सोलो करना पड़ा। इसहाक डार साहब के साथ, हनीफ अब्बासी साहब के साथ सोलो करना पड़ा।
اور ان کا پروڈیوسر پہلے ہی، اور عدیل راجہ بھی فارغ. تو اس کے بعد شعیب شیخ صاحب، وہ ان کو جیل کی ہوا کھانی پڑی، اور پھر بالآخر بول ٹی وی جو ہے وہی ٹیک اوور کر لیا گیا اور شعیب شیخ صاحب نکل گئے. تو یہ سارا معاملہ صرف ایک ہی چل رہا ہے کہ شریف خاندان اور پی ایم ایل این کے ارد گرد گھوم رہا ہے، اور یہ بلا بلا کے کہا جا رہا ہے کہ آپ نے نواز شریف صاحب کے بارے میں، پی ایم ایل این کے بارے میں کوئی ایڈورس بات نہیں کرنی، کوئی منفی بات نہیں کرنی. پہلے تو یہ کہتا تھا، اب کہتے ہیں کہ منفی بات بھی نہیں کرنی اور پازیٹیو، اور ان کو پروموٹ بھی کرنا ہے، امیج بلڈنگ بھی کرنی ہے ان کی، اور پبلک میں ان کا پرسیپشن بنانا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ عمران خان صاحب، پاکستان تحریک انصاف، ان کو بالکل کارنر پہ لگا دینا ہے. ان کے بارے میں جو کچھ کہیں آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، نیگیٹیولی، پازیٹیولی نیگیٹیولی آپ نے نہیں کہنا. پھر یہ کہ کہا گیا کہ پینل بھی ہم دیں گے، یعنی کہ آپ مہمان بھی اپنی مرضی سے نہیں بلا سکتے، وہ بھی ہم سجیسٹ کریں گے. اور پھر ہم نے وہ دیکھ بھی لیا، ٹی وی اسکرین بتا دیتی ہے، کیونکہ میڈیا ایسی چیز ہے کہ کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، پروگرام دیکھ لیں اس کے بعد پتہ چل جاتا ہے، مہمان دیکھ لیں پتہ چل جاتا ہے. تو یہ ہوا. کل چودھری غلام حسین صاحب کو فارغ کر دیا گیا، اور ان پہ بھی یہی تھا کہ آپ نے نواز شریف صاحب کو کچھ نہیں کہنا، پی ایم ایل این کو کچھ نہیں کہنا. تو انہوں نے کہا، ظاہر ہے انسان کیا کرتا ہے. بہرحال مسئلہ یہ ہے بات کرنے کی کہ یہ ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ مسلم لیگ نواز اور شریف فیملی اور نواز شریف صاحب کیا معاملات طے ہوئے ہیں، بند کمرے میں کیا معاملات ایسے طے ہوئے ہیں، اور کون سی بڑی اتنی مجبوری ہے اور کون سا پریشر ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ایک سائڈ پہ لگا کے اور ان کو آگے لایا جا رہا ہے. جس طریقے سے ان کو جیل سے نکال کے باہر اور باہر سے لا کے واپس اقتدار کے ایوانوں تک پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور وہ سر عام یہ کہتے پھر رہے ہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ بھی ہماری ہوگی اور پنجاب بھی ہماری ہوگی، مریم صاحبہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہوں گی اور مرکز میں نواز شریف صاحب وزیر اعظم ہوں گے. اب اس کے لیے یہ جو قربانیاں دی جا رہی ہیں، اب کاشف عباسی صاحب کو سن لیں. کاشف عباسی صاحب بھی آف ایئر ہیں، ان کے ساتھ بھی یہی رکھا گیا کہ اگر آپ نے واپس آنا ہے اور آپ نے آن ایئر ہونا ہے، پروگرام میں بیٹھنا ہے، تو آپ کو کیا کرنا ہے. عمران خان پاکستان تحریک انصاف کراس نیگیٹو، ان کے بارے میں کوئی پازیٹیو بات نہیں کریں گے، نیگیٹو ہوگی. نواز شریف صاحب اور پی ایم ایل این کے بارے میں آپ بالکل اوکے، ان کے خلاف بات نہیں کرنی اور ان کی فیور میں کرنی ہے. اور تیسرا یہ کہ کوئی ایسی بات نہیں کرنی کہ جس سے ذرا یہ پورے کا پورا جو سٹیج تیار کرنا چاہ رہے ہیں اس سٹیج کے اگینسٹ ہو. اب یہ 3 شرائط ہیں. چودھری صاحب انکاری ہو گئے، ان کو کہہ دیا گیا کہ چودھری صاحب پارٹی از اوور، اللہ حافظ، وہ بھی چلے گئے. عدیل راجہ بھی چلے گئے، اور مہر بخاری صاحب کے پروڈیوسر وہ بھی چلے گئے، اور مہر بخاری صاحب بھی ابھی ہیں، ان کا بھی نمبر لگا ہوا ہے. اور ساتھ ہی کاشف عباسی صاحب کا دیکھتے ہیں اب وہ شرائط تسلیم کرتے ہیں یا پھر کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں ہماری طرح، تو اس کا اندازہ ہو جائے گا. لیکن ایک اور بھی ڈیزائن ہے. تو ایک تو اچھا اصل بات یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا نہیں کہتے کہ ان کو پروموٹ کرنا ہے، ان کا بھی نہیں کہتے. مولانا صاحب کے بارے میں بھی کوئی نہیں کہتے، ایم کیو ایم کے بارے میں کوئی نہیں کہتے، بلوچستان عوامی پارٹی کے بارے میں کوئی. خاص طور پہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے، خاص طور پہ مسلم لیگ نواز شریف صاحب، مریم صاحبہ، ان کے بارے میں. اب یہ جو چیزیں ہیں، اب اگر اس کو آپ ریکال کریں، تمام وفاقی وزراء کے، مسلم لیگ نواز کے وزراء کے بیانات نکال لیں، اس کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب، اس کے بعد ایم کیو ایم، بلوچستان عوامی پارٹی، جی ڈی اے، اور یہ سارے کے سارے، اور سردار اختر مینگل صاحب، عوامی نیشنل پارٹی، ان ساروں کے بیانات نکال لیں اور اس کی طرف دیکھ لیں. اب پیپلز پارٹی بھی کہہ رہی ہے کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی، صرف ایک ہی کو مل رہی ہے. تو عمران خان صاحب کہتے ہیں مجھے صرف فیلڈ دے دیں، نہ لیول دیں نہ پلینگ دیں، مجھے صرف فیلڈ دے دیں، میں پلے بھی خود ہی کر لوں گا، لیول کرنا ہوا تو میں خود ہی کر لوں گا. لیکن ان کو نہیں دیا جا رہا. اب اچھا بول جو ٹی وی ہے اس کو ٹیک اوور کر لیا گیا. اب یہ مسئلہ ہے کہ کیا اے آر وائی تو ٹیک اوور نہیں کرنا، کوئی ایسا مسئلہ تو نہیں ہے؟ کیا کوئی اے آر وائی کے بارے میں بھی کوئی ایسی پالیسی تو نہیں ہے کہ جناب بس ٹھیک ہے، گڈ بائے، اللہ حافظ، آپ آرام کریں، یہ کام ہم خود ہی کر لیں گے اور اس کو ہم چلا لیں گے جیسے بول ٹی وی چل رہا ہے. تو یہ ایک بہت ساری کیا سرائیاں ہیں میڈیا مارکیٹ میں اور اوور آل ادروائز بھی، تو اس پہ ضرور دیکھنا چاہیے. اب اس کے بعد
نواز شریف صاحب کے بارے میں کہ نواز شریف صاحب کا ذرا بیک گراؤنڈ، شریف فیملی. نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے بہت ہی لاڈلے اور بہت ہی غسیلے اور بہت ہی اگریسو اور بہت ہی وہ کہنا چاہیے نا اکھڑ قسم کے لولی بوائے ہیں نواز شریف صاحب، بہت ہی. کیونکہ نواز شریف صاحب جو ہیں ان کو خاص ڈیزائن کیا گیا ہے، خاص ان کو ڈیزائن کیا گیا. میاں شریف صاحب نے نواز شریف صاحب کو حوالے کیا تھا اس وقت کے گورنر غلام جیلانی کے سامنے، مرحوم کے، اور انہیں کہا تھا کہ ان کو آپ اپنے ساتھ رکھ لیں. اور اس وقت سپیس تھی کیونکہ یہ تگڑا اس وقت بزنس کمیونٹی میں ان کی جو تھیں ملز کاروبار وہ نیشنلائز کر لیا تھا. اتفاق فاؤنڈری اس کو نیشنلائز کر لی تھی بھٹو صاحب نے، قومیائی گئے تھے، یعنی کہ سرکار نے اپنے قبضے میں لے لی تھی اور کنٹرول اپنے ہاتھ میں کر لیا تھا. تو اس میں ضیاء الحق صاحب جب آئے تو انہوں نے وہ بھٹو صاحب کا مقابلہ کرنا تھا، پیپلز پارٹی کا، بھٹو صاحب کا، اور پھر اس فیملی کا انتخاب کیا گیا. تو غلام جیلانی صاحب کو نواز شریف صاحب کو غلام جیلانی صاحب کے حوالے کر دیا میاں شریف صاحب نے، مرحوم نے. تو ان کو 79 میں، آئی تھنک 77 میں ضیاء صاحب آئے اور 79 میں بھٹو مرحوم کو پھانسی دے دی گئی. تو 79 میں نواز شریف صاحب کو ایز ایکسائز منسٹر لے لیا جیلانی صاحب نے، اور اس کے بعد پھر یہ تحریک استقلال میں تھے، اس وقت اظہر خان صاحب کے ساتھ تھے، تو ادھر لے لیا اور پھر وہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا. پھر ان کو وزیر اعلیٰ بنایا گیا اور وزیر اعلیٰ بھی، اور پھر کیئر ٹیکر وزیر اعلیٰ بھی رہے، یعنی کہ محمد خان جنیجو حکومت برطرف کر دی گئی لیکن نواز شریف صاحب کیئر ٹیکر کنٹینیو کیا انہوں نے، اور انہوں نے الیکشن کروایا. پھر وہی دوبارہ سے نواز شریف صاحب وزیر اعلیٰ بنے اور محترمہ بے نظیر بھٹو 88 میں وزیر اعظم بنی، اور اس وقت پھر ان کی تسل ہوئی اور اس میں پھر نواز شریف صاحب آہستہ آہستہ ابھرتے گئے ایک مزاحمتی کردار کے طور پہ. انہوں نے محترمہ بے نظیر بھٹو کو چیلنج کیا. تو بنیادی طور پہ پہلے آئی جی آئی بنائی گئی تھی، اس میں نواز شریف صاحب لائے گئے تھے، ان کا ایک حصہ تھا، لیکن آئی جی آئی کے سربراہ نواز شریف صاحب نہیں تھے. تو 88 میں جب الیکشن ہو گیا تو اس وقت غلام مصطفیٰ جتوئی صاحب نے وزیر اعظم بننا تھا، لیکن جب یہ آ گئے 88 میں تو محترمہ بے نظیر بھٹو 90 میں غلام مصطفیٰ جتوئی صاحب نے وزیر اعظم بننا تھا، لیکن غلام مصطفیٰ جتوئی صاحب کو پیچھے دھکیل دیا گیا اور پھر نواز شریف صاحب کو وزیر اعظم بنایا گیا، اور یہ سلسلہ اس وقت سے چلا آ رہا ہے. تو لیکن پیپلز پارٹی کے مقابلے میں اور رائٹ ونگ کے طور پہ ان کو کھڑا کیا گیا تھا. ساتھ ان کے آئی جی آئی کے ساتھ باقی ساری جماعتیں لگا دی گئی تھیں، کم و بیش وہی جماعتیں تھیں جو 77 میں جو تھی پی این اے کی موومنٹ میں تھی، 9 ستارے، اور کم و بیش وہی تھے، سارے کے سارے لگا دیا گئے ان کے ساتھ. اور اس کے بعد محمد خان جنیجو صاحب نے ان کو بھی انہوں نے فارغ کر دیا، اور پھر مسلم لیگ جنیجو، اور پھر اس کے بعد مسلم لیگ نون. تو ان کو خاص اس ڈیزائن کے لیے تیار کیا گیا تھا کہ بھٹو فیملی کو اور پیپلز پارٹی کو کرش کرنا ہے. تو وہ پروجیکٹ ان کے ذریعے ٹھیک ٹھاک طریقے سے کامیاب رہا، لیکن وہ اس حد تک کامیاب نہیں رہا کہ وہ بالکل پیپلز پارٹی ختم ہو جائے. پیپلز پارٹی کو ختم کرتے تھے، اگلے ٹینور میں پھر واپس آ جاتی تھی، پھر ختم کرتے تھے، پھر واپس آ جاتی تھی. تو یہ سلسلہ چلتا رہا. کیونکہ میں ایس جی ایس کوٹکنا کیس میں رپورٹ میں نے کیا، سپریم کورٹ میں تھا، تو وہاں پہ باقاعدہ طور پہ عبدالحفیظ پیرزادہ صاحب وہ اخبارات کے تراشے پڑھتے تھے کہ نواز شریف صاحب یہ کہتے ہیں، یہ وہی کیس ہے جو جسٹس قیوم صاحب والا اور جسٹس راشد، جس میں ٹیلی فون ٹیپ، جس میں محترمہ کو زیادہ سے زیادہ سزا دینی. تو حفیظ پیرزادہ صاحب سپریم کورٹ میں یہ بتاتے تھے اخبارات کے تراشے کہ جناب یہ نواز شریف صاحب کہتے ہیں میں جیسے ہی بھٹو فیملی کا نام سنتا ہوں یا بھٹو کا نام سنتا ہوں تو میرا خون کھول اٹھتا ہے. تو یہ الفاظ تھے کورٹ روم کے اندر، ہم نے سنے اور رپورٹ بھی ہوئے. تو حفیظ پیرزادہ اس وقت زرداری صاحب کو پھر جیل سے کورٹ میں لایا بھی گیا تھا، بختر بند گاڑی میں ایک ہیئرنگ ہوئی تھی. تو بہرحال وہ سارے کا سارا کیس پھر ختم کر دیا گیا تھا، ریمانڈ بیک کر دیا گیا تھا، کیونکہ اس میں بہت ساری چیزیں آ گئی تھیں. پھر جسٹس قیوم صاحب کو اپنے جسٹسی ججی چھوڑنی پڑی، پھر راشد عزیز صاحب کو بھی چھوڑنی پڑی، دونوں ریزائن کر گئے تھے کیونکہ ان دونوں کے بارے میں ججمنٹ میں تذکرہ آ گیا تھا. تو نواز شریف صاحب کو کبھی بھی نہیں چھوڑا گیا. نواز شریف صاحب ظاہر ہے وہ اگریسو ہیں، تو جیلانی صاحب کے زمانے سے چلے آ رہے ہیں، تو درمیان میں آرمی چیف آئے بھی اور اس کے بعد پھر ان کے لاڈ پیار وہ کرتے رہتے ہیں. جنرل کاکڑ صاحب آئے
تو जनरल काकर साहब अयूब खान सदर इसहाक खान साहब के जब झगड़ा हुआ नवाज शरीफ साहब का, तो नवाज शरीफ साहब ने ये कहा कि हम दोनों जाएंगे, अकेला मैं नहीं जाऊंगा। तो फिर काकर फार्मूला आया, उन्होंने सदर इसहाक खान साहब को भी फारग किया और नवाज शरीफ साहब को भी। तो नवाज शरीफ साहब वापस आ गए, सदर इसहाक खान साहब अपने घर चले गए इलेक्शन के नतीजे में। वो वापस नहीं आए तो ज़ाहिर है नवाज शरीफ साहब वापस आ गए। तो फिर मुशर्रफ साहब के साथ भी, फिर आसिफ नवाज जंजुआ साहब के साथ झगड़ा हुआ, उसमें भी उनकी डेथ हो गई। नवाज शरीफ साहब ने सर्वाइव किया। फिर जहांगीर करामत को फारिग किया, तो उसमें भी जनाब नवाज शरीफ साहब की विक्ट्री स्टैंड पे थे और जहांगीर करामत रिजाइन कर गए। फिर परवेज मुशर्रफ साहब के साथ झगड़ा हुआ, फिर वापस लेके आए इनको, फिर ये दोबारा सिलसिला हुआ, फिर वापस आ गए। तो ये खास डिज़ाइन किया गया है एस्टेब्लिशमेंट ने, और दरमियान में अनबन हो जाती है, जैसे बाजवा साहब के साथ दोबारा से हो गई। तो अब भी इनकी अनबन तो होनी है। अब वो अनबन इलेक्शन के बाद होनी है या पहले होनी है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब से ये होनी है, क्योंकि ये पहले अपॉइंट करते हैं। जब अपॉइंट करते हैं तो ये कहते हैं कि हमने आप पे एहसान किया है और ये आपको जो सीट मिली है ये हमारी वजह से मिली है। और उसके बाद बंदा इंडिपेंडेंट होने की कोशिश करता है तो वो कहते हैं बिल्कुल नहीं, आप इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते, आप हमारे ताबे रहेंगे। तो देखना है कि आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब से इनके ताल्लुकात कब कशीदा होते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।